انسان جتنا بھی علم حاصل کرتا ہے بنیادی طور پر اس کے 3 ذرائع ہیں. جو بھی علم کسی انسان تک پہنچتا ہے اس کے نالج میں ایڈیشن ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. بنیادی طور پر اس کے 3 ذرائع ہیں. سب سے پہلا ذریعہ وہ ہے حواس 5، 5 سینسز. اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود میں 3 ایسی سینسز رکھی کہ جن کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پر انسان دیکھتا ہے. آپ کچھ بھی نہیں کسی سے بات کرتے، آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لیتے ہو، تمہیں پتہ چل جاتا ہے اس کا کلر کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، یہ کون ہے، پہچان لیتے ہو. آپ کے علم میں از خود اضافہ ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر کانوں سے سن کے آپ آنکھیں بند کر کے بالکل لیٹے ہوئے ہیں، کوئی آڈیو چل رہی ہے یا کوئی بندہ باتیں کر رہا ہے، آپ کے کانوں میں جب آواز آئی تو آپ نے سن لیا. اس کے بعد چکھ کے ایک آدمی کوئی بھی چیز ٹیسٹ کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے یہ میٹھی ہے، کڑوی ہے، پھیکی ہے. اسی طرح مس کر کے اس سے بھی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ چیز کیسی ہے. اور 5ویں نمبر پہ سونگھ کے اس کی سمیل کیسی ہے بندے کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ وہ 5 سینسز ہیں جن کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر انسان کا جو علم ہے اس کا جو دوسرا ذریعہ ہے وہ ہے عقل. یعنی ایک ذریعہ ہو گیا 5 سینسز اور دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ انسان کی عقل. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، آپ کو ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ نظر آتا ہے، آپ کو عقل بتا دیتی ہے کہ یہ بکری ہی کا بچہ ہے، کسی بکری نے جنا ہے، آپ کے علم میں آ گیا. اسی طرح دیگر بہت ساری وہ چیزیں ہیں اور بہت سارے وہ حقائق ہیں کہ جو انسان کو عقل کی بنیاد پر سمجھ آتے ہیں. یہ 2 ذرائع ہیں مادی علم کے حصول کے. لیکن جو تیسرا ذریعہ ہے علم کے حصول کا، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے وحی. وہ نوری علم جو اللہ تعالی اپنے انبیاء اور رسل کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے. وہ جو تیسرے نمبر پر علم کے حصول کا ذریعہ ہے وہ ہے وحی کا علم. اب پہلے دونوں ذرائع جو علم کے ہیں وہ ظنی ہیں. ظنی کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100% آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ نے سنا ہے وہی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو. آپ جا رہے ہیں، ایک بات آپ نے سنی ہے، ہو سکتا ہے پراپرلی نہ سن سکے ہوں، آپ کچھ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو. مثلاً سم ٹائم جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، دھوپ چمک رہی ہوتی ہے، ہم کسی موٹر وے کے اوپر، کسی بڑی شاہراہ کے اوپر جب گاڑی چلا کے جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات سامنے کوئی ایسے پتہ چلتا ہے پانی ہے، لیکن جب ہماری گاڑی قریب پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ پانی نہیں تھا، ویسے ایک شیڈ تھا دھوپ کا. اس کو کہا جاتا ہے اردو میں یہ سراب ہے، سین کے ساتھ سراب، کہ آنکھوں کا دھوکہ.
اسی طرح آپ کسی بھی چیز کو جب دیکھتے ہیں، جب آپ اس کو سنتے ہیں، جب آپ اس کو چکھتے ہیں، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تو پراپرلی جو علم کا ایک ذریعہ ہے، عقل اور انسان کے حواس خمسہ، یہ سارے کے سارے ذرائع ظنی۔ اب جو تیسرا علم کے اصول کا بڑا ذریعہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا علم قرار دیا، وہ یقینی ہے۔ یعنی حواس خمسہ کا علم ظنی، عقل کا علم ظنی، اس لیے کہ اس میں دھوکے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔